السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے افواہ سازی۔ بہت سے لوگوں کو بات بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کی عادت ہوتی ہے، بات اتنی ہوتی نہیں جس قدر وہ بڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے رائی کا پہاڑ بنانے والے یا پر سے پرندہ بنانے والے، یعنی مبالغے کی حد کر دیتے ہیں۔ ہمارے محلے کی ایک خاتون خالہ نسیمہ ایک دفعہ ہمارے گھر آئیں، کہا کہ پڑوس والے اسلم صاحب کافی بیمار ہیں، ڈاکٹروں نے کینسر بتایا ہے، بہت پریشان ہیں بیچارے، مالی مدد چاہتے ہیں۔ یہ سن کر امی ابو کو بہت افسوس ہوا۔ ابو نے اپنی بچت سے چند ہزار روپے لے کر اسلم صاحب کے گھر چلے گئے۔ کیا دیکھا کہ اسلم صاحب کرسی پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ بالکل تندرست لگ رہے ہیں۔ ابو ہکا بکا رہ گئے۔ اسلم صاحب نے مسکرا کر کہا، آئیے آئیے شاہد بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ابو نے کہا، جی میں تو ٹھیک ہوں، آپ سنائیے، سنا ہے بیمار ہیں۔ ارے شاہد بھائی، بس ملیریا نے ایسا لپیٹ میں لیا کہ ساری طاقت جیسے نکل گئی۔ اب تو خدا کے فضل سے بالکل ٹھیک ہوں، بس کچھ کمزوری اب بھی باقی ہے، دعائیں باقاعدگی سے لے رہا ہوں، آپ بتائیں اپنا حال احوال۔ ابو یہ سن کر حیران رہ گئے۔ بہرحال انہوں نے اسلم صاحب سے کوئی تذکرہ نہ کیا، خواہ مخواہ شرمندگی اٹھانی پڑتی۔ گھر آ کر امی کو ساری بات بتائی۔ امی نے کہا، توبہ توبہ، کس قدر جھوٹی عورت ہے یہ نسیمہ۔ آج عامر بس سٹاپ پر دیر سے پہنچا، بس نکل گئی، وہ اسکول نہ پہنچ پایا۔ عدنان نے شام کو گھر آ کر بتایا۔ سارے اسحاق بہت غصے میں تھے، کہہ رہے تھے عامر نالائق اور غیر ذمہ دار لڑکا ہے، جب آئے گا تو اس کی اچھی طرح خبر لوں گا۔ عامر یہ بات سن کر پریشان ہوا۔ صبح ہونے والی بےعزتی کے خوف سے وہ ساری رات سو نہ سکا۔ اگلے دن اسکول گیا اور سر اسحاق کے پیریڈ سے پہلے ان کے پاس اسٹاف روم گیا کہ کہیں کلاس میں بےعزتی نہ ہو جائے۔ ڈرتے ڈرتے اس نے سر سے کہا، سر میں پرسوں اس لیے نہیں آ سکا تھا کہ بس چلی گئی تھی، اس وجہ سے میں آپ کا ٹیسٹ نہیں دے سکا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، مجھے معلوم ہے آپ کا قابل اور ذمہ دار طالب علم ہیں، آپ آج پی ٹی کے پیریڈ میں مجھے ٹیسٹ دے دینا۔ سر اسحاق نے شفقت سے کہا۔ استاد کا مشفق رویہ محسوس کر کے عامر بہت خوش تھا۔ رہ رہ کر عدنان پر غصہ آ رہا تھا، خواہ مخواہ مجھے ڈرا دیا۔ سوریا پھپھو گھر آئی ہوئی تھی، باتوں باتوں میں ثانیہ خالہ کا ذکر چل نکلا۔ انہوں نے بتایا ثانیہ اور اس کے گھر والے ناران کاغان شہر پر جا رہے ہیں، پورا 1 مہینے کا پروگرام ہے، خوب گھومے پھریں گے۔ امی جان نے کہا، او ہمیں تو اس اتوار ان کی بیٹی کی میٹرک میں کامیابی پر مبارک دینے کے لیے ان کے گھر جانا تھا، اب مہینے بعد جانے کا پروگرام بنانا۔ سوریا پھپھو نے مفت مشورہ پیش کیا۔ اتفاقاً 3 دن بعد ایک تقریب میں امی جان کا ثانیہ خالہ سے آمنا سامنا ہوا۔ حال احوال کے بعد امی جان نے کہا، سنا ہے آپ سب لوگ ناران کاغان گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، چلو اچھا ہے، 1 مہینہ خوب گھوم پھر لینا۔ ثانیہ خالہ نے حیران ہو کر کہا، کہاں کی سیر؟ کیسی سیر؟ میرے چھوٹے بیٹے کو سخت بخار اور نزلہ زکام ہے، ابھی اس کو بڑی بیٹی کے پاس چھوڑ کر مشکل سے آئی ہوں، ایسی حالت میں ہم کہیں نہیں جا سکتے، آپ کو کس بے وقوف نے یہ بات بتائی ہے؟ امی نے شرمندگی سے کہا، کسی سے سنا ہے کہ آپ لوگ 1 مہینے کے لیے ناران کاغان جا رہے ہیں؟ ناران کاغان کا ٹرپ تو ہم گرمی کی چھٹیوں میں بنائیں گے، وہ بھی 1 ہفتے کے لیے جائیں گے، 1 مہینے کے لیے نہیں۔ ثانیہ خالہ مسکرا کر بولی۔ امی جان بے چاری کافی شرمندہ ہوئیں۔ تو ساتھیوں، کسی کی باتوں پر بغیر تصدیق کیے یقین کرنے کا یہ انجام ہوتا ہے۔ کسی بھی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے اس کی تصدیق ضرور کرنی چاہیے تاکہ بعد میں پچھتاوا یا شرمندگی نہ ہو۔ شکریہ۔